بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 12، کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، سفیر انقلاب اور سامراج۔ سفیر انقلاب نے سعودی حکومت کے ظلم کے خلاف 24 جون 1988 کو لاہور میں ایک بہت بڑا حج سیمینار کرایا، جس میں ملک کی معروف سیاسی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے مقررہ تاریخ سے ایک ہفتہ قبل ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا تھا، جہاں دن رات آپ مصروف کار رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان ایام میں گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سیمینار کی درمیانی شب مشاعرہ بعنوان کعبہ سب کو پیارا ہے منعقد ہوا، جو انتہائی کامیاب رہا۔ شعراء کرام نے کعبے سے عقیدت اور مسلط شاہی خاندان سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس پر سفیر انقلاب بہت خوش ہوئے۔ اگلے روز سیمینار ہوا، جو ہر حوالے سے کامیاب رہا۔ یہ سیمینار شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کی زندگی کا آخری سیمینار تھا، جس میں انہوں نے انتہائی پردرد اور منفرد لہجے میں خطاب فرمایا تھا۔ آپ کا یہ خطاب سننے والے آج اس وقت بھی قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ اس لہجے میں بولنے والا شخص اس سرزمین پر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ زیرک لوگ اپنے وطن کے دستور سے آگاہ تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی سر نہ اٹھا کے چلے۔ ملت اسلامیہ کے محبوب قائد کے خطاب کے دوران سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی ہال کے دروازے پر کھڑے رہے اور وقفے سے پرجوش نعرے بلند کرتے رہے۔ اس روز کا منظر دیکھنے والے گواہ ہیں کہ شہید قائد اور شہید ڈاکٹر اتنے پرجوش تھے جیسے وہ کسی کربلا سے آئے ہیں اور جلد ہی لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ سامراج پر یہ حج سیمینار اس قدر گراں گزرے کہ امریکی حکام اور سعودی شہزادوں نے پاکستانی سفیروں کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور علامہ سید عارف حسین الحسینی کی سرگرمیاں محدود کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ایران میں بین الاقوامی سطح پر حج سیمینار منعقد ہوا، جس میں پاکستان سے علامہ سید عارف حسین الحسینی نے بطور نمائندہ امام خمینی اپنے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شرکت فرمائی۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعودی عرب کی پابندیوں کی وجہ سے اگلے سال ایرانی عازمین حج شرکت نہیں کر سکیں گے، تو بھلا برات از مشرکین کے مظاہرے کا علم کون تھامے گا؟ اس پر تحریک جعفریہ پاکستان کے قائد نے حامی بھر لی اور فرمایا، انشاءاللہ اس بار پاکستانی مسلمان حج کے موقع پر امریکہ، اسرائیل اور روس سے برات کا اعلان کر کے فلسفہ حج کی تکمیل کریں گے۔ 1988 میں سفیر انقلاب اپنے قائد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے مخصوص احباب کے ہمراہ حقیقی حج ادا کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے۔ مناسک حج شروع ہوئے تو آپ نے منصوبہ بندی کے تحت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مسلمانان عالم تک اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں آپ نے لاکھوں کی تعداد میں حجاج کے درمیان وہ پرچیاں بکھیریں جن پر مرگ بر امریکہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ آپ اپنی پنڈلی پر پرچیاں ربڑ بینڈ سے باندھتے اور پھر جہاں مناسب سمجھتے ٹانگ زمین پر زور سے مارتے تو ربڑ بینڈ کے کھل جانے سے پرچیاں حجاج کے درمیان بکھر جاتی اور حجاج ان کو اٹھا کر برات از مشرکین کا پیغام پڑھتے۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے مختلف اجتماعات یا محفلوں میں پمفلیٹ تقسیم کیے جن پر قرآن مجید کی روشنی میں حج کا فلسفہ تحریر ہوتا تھا۔ تیسرے مرحلے میں آپ نے ایک پل پر مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کا بینر لگایا، جس کے بعد وہاں کی ایجنسیاں متحرک ہوئیں۔ آخری مرحلے میں جب حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارنے لگے تو آپ کے احباب نے وہاں پیغام پہنچایا کہ اے مسلمانوں، تم جس شیطان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، آج وہ امریکہ کی شکل میں موجود ہے، لہٰذا آج کے شیطان بزرگ سے برات کا اعلان کر کے قرآن مجید کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس موقع پر ان افراد نے اپنے احرام جن پر مرگ بر
امریکہ لکھا ہوا تھا ہوا میں لہرائے اور صدا بلند کی، اے خدا گواہ رہنا کہ ہم نے تیرے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب اور ان کے پیروکاروں کے دشمنوں کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق اعلان نفرت کر دیا ہے۔ اس منفرد مظاہرے کی امریکیوں نے بھی فلمیں تیار کیں۔ 10 ذی الحجہ کی شام ایرانی نشریات نے یہ خبر نشر کر دی کہ آج سعودی عرب میں عالمی سامراج کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے۔ اس خبر کے نشر ہونے کے بعد سعودی عرب کے محلات میں کھلبلی مچ گئی کہ انہوں نے امریکہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف وہ کسی مسلمان کو یہاں زبان نہیں کھولنے دیں گے، وہ خاک میں مل گیا۔ شہزادوں کی بے چینی کے بعد وہاں کی ایجنسیاں اور پولیس حرکت میں آئی اور انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر تفتیش کرنا شروع کر دی اور حجاج کرام کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ بہت سے افراد کی پکڑ دھکڑ کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مظاہرین پاکستانی تھے۔ آخر ایک مرحلے پر سفیر انقلاب کو جاننے والا ایک ترکی مسلمان ان کی گرفت میں آیا تو اس نے آپ کی نشاندہی کر دی۔ نشاندہی کے بعد تحریک جعفریہ کے نائب صدر علامہ سید فاضل حسین موسوی، سفیر انقلاب اور آپ کے بزرگ ساتھی سید اعجاز علی شاہ صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ علامہ سید فاضل حسین موسوی صاحب اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے دستے راز تھے، جبکہ سید اعجاز علی شاہ صاحب کا شمار قائد اور امام خمینی کے جانثار عقیدت مندوں میں سے تھا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران میں صورتحال کئی مراحل پر دلچسپ رہی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کر لینے کے بعد بھی آپ کے احباب سے پوچھے تھے کہ ڈاکٹر محمد علی کون ہیں۔ نہ جانے ان کے ذہنوں میں کس طرح ڈاکٹر محمد علی کا خوف طاری تھا۔ اسیران سے تفتیش کے دوران میں کیے جانے والے سوالات اور جوابات کچھ یوں تھے: آپ لوگوں کو یہاں کس نے بھیجا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم حج ادا کرنے خود آئے ہیں۔ ایران سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم ان کے مسلمان بھائی ہیں۔ آپ ان کے ایجنٹ ہیں؟ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں، اسلامی انقلاب کے حامی ہیں۔ ایران سے آپ کو کتنی ایڈ ملتی ہے؟ خدا کے دین اور محمد عربی کی شریعت کی فکر کی ایڈ لیتے ہیں۔ تم نے یہاں امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیوں کیا ہے؟ قرآن مجید کی اطاعت کرتے ہوئے کہ مشرکین سے برات کریں۔ سید اعجاز علی صاحب سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی تمہارے لیڈر ہیں؟ جواب ملا، پاکستانی سارے لیڈر ہیں۔ پاکستان میں کون کون لوگ امریکہ اور سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سید اعجاز علی شاہ صاحب نے ان شیعہ رہنماؤں کے نام لکھوائے جو یہاں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی تحریک کے خلاف حکومت کی طرفدار اور بالواسطہ یا بلا واسطہ امریکہ یا سعودی عرب کے حامی تھے۔ سعودی حکومت نے یہ تمام نام حکومت پاکستان کو بھجوائے اور واضح کیا کہ ان کی معلومات کے مطابق یہ لوگ ہمارے اور امریکہ کی مخالفت میں سرگرم ہیں، جس کے جواب میں حکومت پاکستان کو وضاحت کرنا پڑی۔ سفیر انقلاب بڑے دل گردہ والے انسان تھے۔ خدا نے انہیں پہاڑوں جتنا حوصلہ عطا کیا تھا اور لوگ ان کے بارے میں اکثر سوچا کرتے تھے کہ اس نحیف جسم میں جگر کس چیز کا موجود ہے۔ وہ علامہ اقبال کی فکر کا مظہر تھے کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ڈاکٹر صاحب بہت گہرے شخص تھے، ان کی گہرائیوں کے اندازے لگانے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے افکار اور رازوں کو سمندر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، تاہم کبھی کبھار معتمد احباب کی محفلوں کی ہواؤں سے ان کی موجیں کناروں سے چھلک جایا کرتی تھیں اور وہ اس عالم میں اختصار کے ساتھ سانحہ مکہ کے بارے میں اتنا فرمایا کرتے تھے کہ سعودی ادارے غیر تربیت یافتہ لگتے تھے، انہیں تفتیش کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ ان کے ذہنوں پر ایران کے اسلامی انقلاب کا خوف طاری تھا۔ وہ پاکستان کے اسلامی رہنما علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت سے لرزاں تھے۔ ان کی نظروں میں موت کوئی بڑی چیز تھی، وہ ہر وقت ہمیں موت سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے بتایا کہ برادر سید تصور حسین نقوی، سابق مرکزی صدر ISO پاکستان کی 2 باتیں سعودی عرب میں تفتیش کے دوران میں میرے بہت کام آئیں، ایک کم خوری اور دوسرا جس تشدد سے آپ کو کم تکلیف ہوتی ہو اس پر زیادہ تکلیف کا اظہار کرنا۔ آپ کہتے تھے کہ سعودی عرب کی پولیس نے ہمارے احباب پر بے پناہ تشدد کیا، ان کا ہر ظلم نہایت تکلیف دہ ہوتا تھا، البتہ وہ وقتاً فوقتاً
ہمیں بجلی کا کرنٹ بھی لگاتے تھے، جو میرے لیے نسبتاً کم تکلیف دہ ہوتا تھا، اس لیے میں اس پر زیادہ چیخ و پکار کرتا، اور یوں وہ بدو اکثر مجھے کرنٹ سے ڈراتے رہتے۔ آپ ایک واقعہ بڑے دکھ کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ وہاں کے تفتیشی افسر عقائد کے حوالے سے خاصے سخت تھے۔ وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ تم یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے کہ اللہ کا گھر ہے اور ہمارے نبی پاک کا روضہ ہے۔ تو وہ بڑے کرخت لہجے میں کہتے کہ ہم تو آج تک مدینے گئے نہیں، وہاں کیا پڑھا ہے؟ تفتیش کے مراحل ابھی جاری تھے کہ 7 اگست 1988 کو آپ تک ایک ایسی خبر پہنچی جو آپ کو یتیم کر گئی۔ آپ اپنے تمام درد بھول گئے، آپ پر سکتہ طاری ہو گیا اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ یہ خبر قائد ملت اسلامیہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کی خبر تھی۔ آپ شاید جانتے تھے کہ اب موت آ جائے گی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہاں پاکستان میں قائد کی شہادت کے بعد جتنے احتجاجی مظاہرے ہوئے، ان میں اسیران مکہ کو رہا کرنے کا شدید مطالبہ کیا گیا، بلکہ جب سابق صدر ضیاء الحق علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کے جنازے پر آئے تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے ایک عقیدت مند نے ان سے گرجداری آواز میں کہا، اسیران مکہ کو رہا کروائیں۔ جس پر ضیاء الحق نے پوچھا وہ کون ہے؟ پھر انہوں نے نام لے کر واضح کیا۔ ملت جعفریہ کے غم و غصے کے تیور دیکھ کر حکومت پاکستان نے سعودی حکومت سے رابطہ کیا اور اسیران مکہ کو رہا کروایا۔ پاکستان پہنچنے پر باقی تمام افراد تو رہا کر دیے گئے، مگر سفیر انقلاب کو پھر زیر تفتیش لایا گیا۔ آپ اس دوران سہالہ کیمپ اسلام آباد میں رہے۔ تفتیشی مراحل کے اختتام پر آپ کو 2 ستمبر 1988 کی سپہر رہا کیا گیا۔ اسی روز شہید قائد کے چہلم کے بارے میں کمیٹی کا اجلاس تھا۔ آپ رہائی کے فوراً بعد اسی اجلاس میں پہنچے، تمام علماء کرام اور زعماء قوم کو تعزیت کی اور پھر دوسرے روز لاہور آئے۔ گھر جانے سے پہلے تحریک جعفریہ کے صوبائی دفتر واقع 2 سماج روڈ پر حاضری دی۔ وہاں پر موجود افراد کو شہید قائد کا پرسہ دیا اور بے حد افسردگی کے عالم میں یہاں دیر تک بیٹھے رہے۔ یہاں جب آپ کی نظر سید اعجاز علی شاہ صاحب پر پڑی تو آپ ان کی طرف بڑھے، ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا، بزرگ شاہ صاحب، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں۔ اپنی سفید ریش کا صدقہ مجھے معاف کرنا۔ جو ہی لاہور میں یہ اطلاع پھیلی کہ ڈاکٹر صاحب تحریک جعفریہ کے دفتر پہنچ چکے ہیں تو لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے دفتر پہنچے۔ سینکڑوں افراد نے آپ سے سعودی عرب کے مظالم کے بارے میں سوالات کیے، مگر آپ نے واضح کیا کہ اس موقع پر قائد شہید کے پرسہ اور ان کے خون سے عہد کے متعلق گفتگو کی جائے۔ دفتر سے اٹھ کر آپ گھر پہنچے تو وہاں عزیز و اقارب کو بھی اپنے قائد کی تعزیت پیش کی۔ آپ ایک روز بعد تنظیمی امور میں پھر سے متحرک ہو گئے اور 16 ستمبر 1988 کو ہونے والے شہید قائد کے چہلم کو کامیاب بنانے کے لیے دورہ جات کا شیڈول تیار کیا اور چند احباب کے ساتھ دورے پر چل نکلے۔ ملتان ڈویژن کے دورے کے دوران میں آپ کبیر والا پہنچے تو وہاں پر تنظیمی برادران نے آپ کا شایانہ شان استقبال کیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر خاصے ملول ہوئے اور جو ہی آپ سے تنظیمی برادران ملے تو آپ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ شرم آنی چاہیے کہ قائد شہید کی شہادت کے بعد مجھ جیسے بد نصیبوں اور بے وقت لوگوں کا اس انداز میں استقبال کرتے ہو۔ آپ کو اس بات کا اتنا رنج ہوا کہ آپ نے یہاں کھانا بھی نہ کھایا، بلکہ اس موقع پر احباب کو تاکید کی کہ آئندہ ان کی توانائیاں اور ان کے سرمایہ قائد شہید کے افکار کی ترویج کے لیے اور قاتل امریکہ کے مفادات کے خلاف استعمال ہونے چاہیے۔ آپ کا روز اول سے یہ موقف تھا کہ ان کے قائد کے قتل میں امریکہ براہ راست ملوث ہے۔ اگرچہ کچھ دوست اس خون کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے تھے، مگر آپ احباب کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے بھی اپنے موقف پر قائم تھے۔ آخر زمانے نے دیکھا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد اجرتی قاتل گرفتار ہوئی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ قتل امریکی جوڑے کی سازش کا نتیجہ تھا جسے ضیاء الحق کے ADC ماجد گیلانی اور جنرل فضل حق اور
اس کے سالے ہاشم خان نے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ امریکی مفادات کو زک پہنچانا اور اسے اپنے پیارے وطن سے دفع کرنا آپ کی دلی حسرت تھی۔ 1990 میں ایک اعلیٰ ایرانی وفد پاکستان آیا جس میں سابق چیف جسٹس آیت اللہ خلخالی بھی شامل تھے۔ جب یہ وفد خانہ فرہنگ لاہور پہنچا تو سفیر انقلاب نوجوانوں کے ایک وفد کے ساتھ انہیں ملنے گئے۔ احباب وہاں پر موجود کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ ڈاکٹر صاحب آغا خلخالی کے قدموں کے پاس جا بیٹھے۔ آپ اور آپ کے وفد نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے مفصل جوابات دیے۔ ایک مرحلے پر ڈاکٹر صاحب نے امریکہ کے بارے میں ان سے سوال کیا جس کا جواب سننے پر ایک دم نعرے تکبیر بلند کر کے اٹھے اور احباب کو بتایا کہ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کو جہاں تک ممکن ہو زک پہنچاؤ، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سفیر انقلاب کے چہرے پر اس فتوے کے بعد گلاب کی سی سرخی آ گئی اور آپ کے تاثرات سے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے آپ کے دل کی بات کو شرعی حیثیت دے دی ہو۔ آپ کھلکھلاتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ معزز مہمانوں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں ایک دوست نے آغا خلخالی کے فتوے کو دہرایا اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ کیا امریکہ کی دشمنی عبادت کے زمرے میں آتی ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے کھلے دشمن مگر ایک دوسرے کے کھلے دوست ہیں۔ اگر تم سے کسی نے ان کو اپنا سرپرست بنایا پس وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک خدا ظالموں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ مزید فرمایا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تذکرہ ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے خلاف جہاد کرو، اور جہاد بہت بڑی عبادت ہے۔ امریکہ سے نفرت آپ کے خون کے ہر قطرے میں شامل تھی۔ چونکہ آپ امام خمینی اور شہید حسینی کے روحانی فرزند تھے، اس لیے آپ ان بزرگان کی فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ عالم اسلام کی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے اور ہم اپنی ہر مصیبت کا بدلہ امریکہ سے چکائیں گے۔ 1990 میں جب کویت پر عراق نے حملہ کیا اور امریکی فوجیں خلیج میں اتری تو پاکستان میں امریکہ کے خلاف مسلسل مظاہرے ہوئے۔ اس موقع پر تحریک جعفریہ پاکستان کی جانب سے لاہور کی اہم شاہراہ مال روڈ پر جو مظاہرہ ہوا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے امریکہ کا جنازہ برآمد کیا اور مسجد شہداء کے سامنے اسی پر جوتے برسائے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، آج ملک بھر میں امریکہ کے خلاف جس شد و مت سے نفرت کا اظہار ہوا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی تحریک اور قائد شہید کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم چند نوجوان شاہراہ پر مرد آباد امریکہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نکلتے تھے، ہمارے سروں پر لاٹھیاں پڑتی تھیں، ہمارے سینوں پر شیل پھینکے جاتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جاتی تھیں اور ہمارے خلاف بغاوت کے مقدمات درج ہوتے تھے، مگر آج وہی شاہراہ ہے جس پر ملک کے ہزاروں لوگ مرد آباد امریکہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، جیسے ہی یہ نعرہ ان کی ثقافتی علامت ہو، گویا آج ہم نے امریکہ سے اپنے قائد کے خون کا بدلہ لے لیا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ افراد کے قتل ہونے سے زیادہ نقصان وہ مرحلہ افکار کے قتل کا ہے۔ امریکہ نے ہمارے افراد قتل کرائے ہیں اور ہم نے یہاں اس کے افکار کا خاتمہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ پاکستان میں سامراج کی خدمت کرنے والے عناصر اور ان کے طرز عمل پر گفتگو ہوئی تو بات چل نکلی کہ ایجنٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ جو کسی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے، اور ایجنٹ بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی۔ جو لوگ یہاں سامراج کے عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں، ان کے اقدامات سے اسلام یا وطن کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ سامراج کے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ کسی روپ میں ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے برجستہ کہا، ڈاکٹر صاحب پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ بھی ایرانی ایجنٹ ہیں؟ آپ نے بلا تعامل جواب دیا، بالکل۔ آپ نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا، ایجنٹ معاشرے میں ایک معیوب لفظ یا گالی بن گیا ہے۔ ایجنٹ کا مقصد سفیر اور پاسبان ہے، یعنی وہ پیغام پھیلاتا ہے اور پھر اس کا دفاع کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اسلامی انقلاب کے سفیر اور پاسبان ہیں۔ یہ انقلاب سعودی عرب، افغانستان، کشمیر یا کسی بھی اسلامی خطے میں
برپا ہو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور بطور ایجنٹ سفیر و پاسبان کے کام کریں گے۔ لہذا مجھے اسلامی انقلاب اسلامی ایران کا ایجنٹ ہونے پر فخر ہے۔ آپ کا یہ جملہ ماہنامہ العارف لاہور کو دیے گئے انٹرویو میں بھی شامل ہے۔ آپ جس طرح امریکہ اور اسرائیل سے متنفر تھے، بالکل اسی طرح سے روس سے بھی نفرت کرتے تھے۔ آپ کی امریکہ سے دشمنی اسلامی ایران کے بعد شروع ہوئی، جبکہ روس کی مخالفت 23 سال پرانی تھی۔ آئیسو پاکستان کے قیام کے وقت سوشلزم اور کمیونزم کا خاصا چرچا تھا۔ چنانچہ ایک فرزند اسلام ہونے کے ناطے آپ ان ایام میں ان ملحدانہ نظاموں کی پرزور مخالفت کیا کرتے تھے۔ یہ بات بڑی واضح ہے اور سفیر انقلاب خود بھی اس کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ انہیں امریکہ کی طرح روس کے خلاف تحریک چلانے کی سمت میسر نہ آئی۔ امریکہ دشمنی دو اہم وجوہات کی بدولت تھی۔ ایک یہ کہ امریکہ ہمارے پیارے وطن کو گرفت میں رکھے ہوئے ہے اور تمام ملکی امور اس کے حکم پر تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ دوم یہ کہ دیگر اسلامی ریاستوں میں روا مظالم میں اس کا ہاتھ ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وطن عزیز جسے ہمارے بزرگوں اور بھائیوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اس کے امور سلطنت کی باغیں یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ہماری قسمت کے فیصلے کریں۔ دوم ہمارا دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ یہودی ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ آپ بوسنیا، فلسطین، کشمیر اور دیگر اسلامی ریاستوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کر کے انتہائی درد بھرے انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ یہودیوں کی بدولت ہے۔ وہ اپنی سازشوں کو کبھی اقوام متحدہ، کبھی عرب شہزادوں اور کبھی دیگر مصلحت پسند مسلمان حکمرانوں کے ذریعے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کا حوالہ دے کر فریاد دہرایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کمزور بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کو کفار کے پنجوں سے چھڑانے کے لیے خدا کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 41 عموماً تلاوت فرما کر جذبہ جہاد پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، جب تمہیں حکم دیا جائے اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم کچھ جانتے ہو تو سمجھ لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ وطن اور اسلام کے دفاع سے بڑی عبادت کوئی نہیں اور اس راستے میں آنے والی موت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ وطن کی سرحدوں کی حفاظت کا صرف یہ مقصد نہیں کہ آپ دشمن کے ٹینکوں کے آگے سو جائیں، بلکہ یہ بھی سرحدوں کی محافظت میں آتا ہے کہ آپ دشمن کے افکار، نظریات اور سازشوں کو اپنے ملک میں نہ گھسنے دیں۔ آج ہمارے ملک میں امریکی عزائم یہاں تک سرایت کر چکے ہیں کہ ہمارا ملک امریکی سفیر کے رحم و کرم پر چل رہا ہے اور امریکہ اسے اپنی ریاست سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے روس اور امریکہ سے اپنی دشمنی کے بارے میں بتایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں روس نے ہماری سرحدیں پھلانگنے کی کوشش کی تھی، تب بھی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دفاع کیا تھا، اور جب امریکہ نے تسلط کی ٹھانی تو ہم نے اس استعمار کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ جہاد افغانستان کے دوران میں بھی آپ حالات سے لاتعلق نہیں رہے، بلکہ آپ نے لاکھوں روپے کی دوائیاں اور امامیہ ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھیجیں۔ آپ اس بات پر خوش تھے کہ افغان مجاہدین کے ہاتھوں روس جیسی سپر طاقت کو پسپائی حاصل ہو رہی ہے۔ البتہ اپنی محافل میں اس دکھ کا بھی اظہار ضرور کرتے کہ امریکہ اس جنگ کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے کچھ مذہبی جماعتیں اپنے نوجوانوں کو مسلح تربیت دلوا رہی ہیں جو مستقبل میں خود پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل کے لبنانی اور فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کے خلاف نہ صرف آپ اپنے وطن میں سراپا احتجاج رہے، بلکہ وہاں کی اسلامی تنظیموں سے بھی ان کے روابط تھے۔ آپ کی شہادت پر آپ کے اہل خانہ کو اسرائیل کے خلاف برسر پیکار مجاہدین کے تعزیتی خطوط موصول ہوئے، جس میں واضح طور پر تحریر تھا کہ ہم پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف
جہاد کرنے والے ایک مجاہد بھائی سے محروم ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری درس ISO پاکستان کی طالبات کو کشمیر کے موضوع پر دیا اور اس درس سے قبل تحریک جعفریہ کے صوبائی دفتر میں احباب کو تاکید کی کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے مصروف جہاد مجاہدین سے تعاون کریں اور عوام الناس میں حقیقی تصویر اجاگر کر کے انہیں پس منظر اور حقائق سے آگاہ کریں۔ اسلام کی خدمت اور سامراج سے نفرت کے لیے کوئی شخص بھی قدم اٹھاتا تو آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کی حوصلہ افزائی فرماتے اور دعا دیتے۔ 1992 میں ISO پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بین الاقوامی سطح پر کشمیر و فلسطین کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سامراج کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے سفیر انقلاب نے ایک مسلم بچے کے جذبات کو بھرپور انداز میں سراہتے ہوئے فرمایا کہ انقلاب کے زمانے میں ایک پوسٹر دیکھا تھا جس میں ایک ننھا بچہ جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور ان سے خون رس رہا ہے، وہ دشمن کو مخاطب ہو کر کہتا، اے دشمن، تو نے میرے دونوں بازو کاٹ دیے تاکہ میں انقلاب کے لیے کام نہ کر سکوں۔ نہیں، میرے پاؤں سلامت ہیں، میں ان سے چل کر انقلاب کی خدمت کروں گا۔ اے دشمن، تجھے یہ ناگوار گزرے گا اور تو میرے پاؤں کاٹ دے گا تاکہ میں انقلاب کے پیغام کو نہ پہنچا سکوں۔ تو میرے منہ میں زبان سلامت ہوگی، میں زبان سے انقلاب کے پیغام کو آگے پہنچاؤں گا۔ اے دشمن، تو میری زبان کو بھی برداشت نہیں کرے گا اور اسے کاٹ دے گا، تو میں آنکھوں کے اشاروں سے انقلاب کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اے دشمن، تو میری آنکھوں کو بھی نکال دے گا اور سمجھے گا کہ انقلاب کا پیغام رک جائے۔ نہیں، میرے اندر جو سانس جائے گا اور باہر آئے گا تو وہ پیغام بن کر آئے گا۔ اے دشمن، مجھے یقین ہے کہ تجھے یہ سانس بھی گوارا نہیں ہوگی، تو سن لے کہ میرے جسم سے خون رسے گا، وہ زمین میں جائے گا، اس زمین سے فصل تیار ہوگی، اس فصل کو لوگ کھائیں گے تو ان کے اندر پیغام پہنچے گا۔ سفیر انقلاب جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ان کے لہجے سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حوالہ ایک بچے کی داستان کا دے رہے ہیں، مگر وہ بذات خود ایسے ہی جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ اسلام اور وطن کے دفاع کے لیے سامراج کے خلاف ہر طرح سے نبرد آزما رہے۔ آپ نے خون کے آخری قطرے تک سامراج سے ٹکرانے کا عزم کر رکھا تھا۔ آپ نے نہایت بے جگری سے سامراج کی ہر سازش کا مقابلہ کیا۔ امریکہ نے خلیج میں مداخلت کی، کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں نظر انداز کرنا، بیت المقدس کی بے حرمتی پر اسرائیل کو اکسایا، اسلامی ریاستوں میں غنڈہ گردی کی یا پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دے کر اس کی پرورش کی۔ سفیر انقلاب نے ہر قدم پر اسے للکارا، ہر مرحلے پر اس کے خلاف احتجاج کیا، گھر گھر اس کے خلاف پیغام پھیلایا اور غیور عوام میں اسے رسوا کیا۔ آپ پر احباب اور خفیہ اداروں سے تعلق رکھنے والے مخلص افراد نے کئی بار واضح کیا کہ امریکہ کے خلاف آپ کی سرگرمیاں حکومت پاکستان کو گراں گزرتی ہیں اور پاکستان میں امریکی مفادات کا تحفظ کرنے والے گروہ آپ کے وجود برداشت کرنے کا حوصلہ ہار چکے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں، مگر آپ فرماتے، اسلام دشمن سامراج کے خلاف نرمی یا مصلحت میرا نہیں، حکمرانوں کا شیوا ہے، میری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ وصیت میں بھی یہ فقرہ لکھتے ہیں کہ دوستو، وقت مقرر آ پہنچا اور ہم ایک طویل سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے عمر بھر قبیلہ ملت کے افراد کو بقول شاعر یہ درس دیا، زندگی کا سفر کاٹنا ہے، اگر آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لو، جسم چاہے جلے، روح پھولے پھلے، جینا چاہو تو مرنے کا فن سیکھ لو۔ آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ بات دعوے سے کی جا سکتی ہے کہ آپ شعور کی پہلی سوچ سے خون کے آخری قطرے تک اسلام اور وطن کی عظمت کے دفاع کی خاطر سامراج اور اس کے ایجنٹوں سے مارکا آرا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے جنازے پر خطاب کرتے ہوئے شیعہ سنی عمائدین نے آپ کو شہید اسلام اور شہید وطن کا خطاب دیا۔ وصیت نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی جانب سفر تیزی سے ہو رہا ہے۔ کئی ایک ایسے مواقع دیکھنے میں نصیب ہوئے ہیں جو انسان کے لیے عبرت کا کام دیتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ سبق حاصل نہ کر سکا جو دوسروں کو کہتا رہا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا،
کاش موت سے نہ بھاگے ہوتے، کاش لشکر خمینی میں شمولیت اختیار کی ہوتی تو شاید ان پاک کو پاکیزہ نوجوانوں کے صدقے ہم بھی بخشش کا کوئی سامان لے جاتے۔ بہرحال یہ سب باتیں اب رہ گئیں اور ہم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو باصلاحیت اور باشعور لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے سے کمتر کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ سید محمد علی نقوی، 1 اپریل 1992۔